وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ ایک مختلف بات ہے، بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نمائے سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا؟ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ ریڈ سی اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سویز میں، اور اس کے درمیان جزیرہ نمائے سینا۔ یہ اسی طرح کی تکون ہے جیسے جزیرہ نمائے ہند۔ خلیج سویز اور بحیرہ روم کے درمیان کئی بڑی بڑی جھیلیں تھیں جن کو باہم جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر نہر سویز بنائی گئی ہے، جو اب ایک مسلسل رابطہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ مجھے خود بھی اسی رائے سے اتفاق ہے، اس لیے کہ کوہ طور اس جزیرہ نمائے سینا کی نوک پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا اور پھر انہیں تورات دی گئی۔ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو اس طرح عبور کیا کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ ازروئے الفاظ قرآنی: فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر جگہ جیسے بڑا پہاڑ۔ سمندر کا پانی دو طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون نے اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں اطراف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی اور یہ بات فطرت کے قوانین کے مطابق نہیں تھی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل خلیج سویز سے گزر چکے تھے اور دوسری جانب کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سمندر میں داخل ہوا تو پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، اور پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد، یعنی کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کی پرستش شروع کر دی اور اسے معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا تھا۔ قرآن پاک میں یہ آیا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ بہت عظیم انہوں نے شرک کیا تھا۔ عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور بنی اسرائیل نے شرک جلی کی، یہ وہ مکروہ ترین شکل اختیار کی کہ بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے۔